بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہماری لائف میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں، خوشحالی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، ہمارے دن و رات بدل جاتے ہیں، ہمارے اندھیرے روشنیوں سے بدل جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں اپنی لائف میں کہ میں بہت پریشان تھی کچھ سالوں پہلے۔ میری فیملی نے مجھے سپورٹ کرنا چھوڑ دیا تھا، دوست احباب میرے پہلے سے ہی نہیں تھے، مجھ سے کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے ناراض تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، اور آپ یقین کریں میں ایسی کنڈیشن میں آ گئی تھی، میرا مائنڈ ایسی کنڈیشن میں آ گیا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ پیسے ہیں میرے پاس، نہ کوئی نوکری ہے میرے پاس کہ میں خود کو سپورٹ کر سکوں، اور نہ فیملی ہے میرے پاس۔ یقیناً میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں یہ سب سوچنے کے بعد میں نے سوچا میں خودکشی کر لوں، جب میرے ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو بہتر ہے کہ میں رہوں ہی نہیں۔ کہتی ہیں استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس طرح کی تھاٹس میرے مائنڈ میں آنے لگی اور میں نے سوچا کہ بس مجھے مر جانا چاہیے۔ ایک دن یہی ساری باتیں میں سوچ رہی تھی بیٹھے بیٹھے، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج دنیا میں تمہیں سب نے چھوڑ دیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، جو تم سے غلطیاں ہوئیں اس کی وجہ سے، اور اگر تم خودکشی کر لیتی ہو تو تم ایک اور ناراضگی لے کر اس دنیا سے جاؤ گی اور پھر اللہ بھی تم سے ناراض ہوگا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور میں نے استغفار کرنا شروع کیا۔ میں دن اور رات استغفار کرتی رہتی، اور استغفار کرنے کی نیت میری یہ تھی کہ میں مروں تو ایٹ لیسٹ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ دنیا میں تو کوئی مجھ سے راضی نہیں ہے، کوئی مجھ سے خوش نہیں ہے، کوئی مجھے سپورٹ نہیں کر رہا، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے جیسے میں کوئی بے جان اور بیکار چیز ہوں، تو ایٹ لیسٹ جب میں مروں تو اللہ تو مجھ سے راضی ہو۔ تو یہ سوچ کر میں نے استغفار کرنا شروع کیا، اور میں استغفار کرتی رہی۔ کچھ دن تک میں استغفار کرتی رہی کیونکہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، کہیں آتی جاتی نہیں تھی، گھر میں اکیلی رہتی تھی، تو پورا دن اور رات میرے پاس وقت ہی وقت تھا، اور میں ہر وقت استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ ذکر کرتی رہتی تھی۔ کہتی ہیں کچھ دنوں کے بعد جب میں نے یہ ذکر کیا تو کچھ دنوں کے بعد جو میرے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آتی تھیں وہ آنا ختم ہو گئیں، اور میرے اندر ایک سکون پیدا ہو گیا، ایک اطمینان پیدا ہو گیا۔ جو خودکشی کی سوچ میرے ذہن میں آتی تھی وہ بھی نکل گئی، جو مجھے ماضی کی لے کر ریگریشن تھی، ڈپریشن تھا، انزائٹی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، اور جو نا امیدی تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ کہنے لگی جب کبھی میرے ذہن میں میری ماضی کی غلطیاں آتی تو میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دعا کثرت سے پڑھنے لگتی، اور اسے پڑھنے کے بعد ہی مجھے سکون ملتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ استغفار جو ہے وہ میرے لیے ایک دوا ہے، اور ایسی دوا ہے جس نے مجھے پرسکون کر دیا ہے، جس نے میری نیگیٹو تھاٹس ختم کر دی ہیں، جس نے میری لائف میں امید پیدا کر دی ہے، میری زندگی کے اندھیروں کو ختم کیا ہے۔ کہتی ہیں میں استغفار کرتی رہی، کچھ عرصے کے بعد میری لائف میں تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں، میری فیملی میں امپروومنٹ آنی شروع ہوئی، میرے فیملی والے مجھ سے بات چیت کرنے لگے، اور تقریباً 1 یا 2 سال کے بعد میں نے جو ہے جاب کے لیے اپلائی کیا اور مجھے جاب مل گئی، کیونکہ اب میں پرسکون تھی، میرا ذہن پرسکون تھا، میں جاب کرنے کے قابل تھی، لوگوں کو فیس کرنے کے قابل تھی، ورنہ اس سے پہلے تو میں لوگوں کو فیس ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے جاب شروع کی، جاب شروع کرنے کے بعد مجھے لگا مجھے فردر کورسز کرنے چاہیے، اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنی چاہیے تاکہ میں اپنی جاب میں زیادہ اپرچونٹی گیٹ کر سکوں۔ کہتی ہیں پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا اور اپنے کورسز کرتی رہی، اپنی اسکل کو امپروو کرتی رہی، اور اسی دوران مجھے اپنے کورس کے دوران میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میری اس سے اچھی بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت کے دوران ہی مجھے لگا کہ ہی از پرفیکٹ فار می۔ جیسا میرے ذہن میں ایک بندہ ہے اپنے لیے کہ میری شادی ہو تو ایسے بندے سے ہو جو مجھے سپورٹ کرے، میرا خیال رکھے اور میرے ساتھ رہے، وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ کہتی ہیں کہ ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، اور اس نے مجھے پرپوز کیا، اور الحمدللہ ڈیورنگ مائی جاب، ڈیورنگ مائی اسٹڈیز، جو بھی وہ کورس کر رہی تھی اسی دوران میری شادی ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میرا استغفار پر اور بھی بیلیف بن گیا کہ استغفار کرنے سے نہ صرف جو میری مینٹل کنڈیشن تھی وہ امپروو ہوئی، استغفار کرنے سے میری فیملی کی جو پرابلمس تھے میرے ساتھ وہ ٹھیک ہوئے، استغفار کرنے سے الحمدللہ مجھے جاب ملی، میری فائنینشیل کنڈیشن امپروو ہوئی، اور فائنلی استغفار کرنے سے مجھے وہ شخص مل گیا جس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو گئی، ورنہ میں زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تو کہتی ہیں مجھے حقیقتاً احساس ہوتا ہے کہ صرف اس ایک لفظ نے، اس ایک ورڈ نے میری زندگی بدل دی۔ میرے پاس الحمدللہ آج سب کچھ ہے، جو میں سوچتی ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے، جو دعا کرتی ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے، اور اس سب کا صرف ایک ہی راز ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، رو رو کر مانگنا، اس کی بارگاہ میں بیٹھے رہنا اور اپنے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، سب نے چھوڑ دیا تھا، جب زندگی کی امید بھی نہیں رہی تھی، اس وقت جو مجھے ملا وہ اس لفظ سے ملا، استغفار سے ملا۔
آج میری زندگی میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اور میں الحمدللہ ایک پہلے سے بہتر انسان ہوں. زیادہ ذکر بھی کرتی ہوں، نماز ٹائم پر پڑھتی ہوں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں استغفار بہت کرتی ہوں. اور میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ استغفار کو ہلکا مت جانیں. یہ میں سوچیں کہ بس ایک ورڈ ہے استغفر اللہ اور یہ کیسے چینج کرے گا سب کچھ. تو کہتی ہیں کہ میں جس سے بھی ملتی ہوں، جس سے بھی بات کرتی ہوں، اسے کہتی ہوں کہ میری زندگی کی کامیابی کا صرف راز جو ہے وہ استغفار ہے. میں اللہ سے جڑی، میں نے استغفار کرنا شروع کیا، سچے دل سے گناہوں سے توبہ مانگی اور روتی رہی اللہ کے سامنے. تو جن لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا انہوں نے مجھے اون بھی کیا، مجھے کامیابی بھی ملی، رزق بھی ملا، اچھا شوہر بھی ملا، زندگی بہتر ہوئی، پرسکون ہوئی، خوشیاں ملیں. آج زندگی میں سب کچھ ہے الحمدللہ جسٹ بیکاز آف استغفار. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم استغفار کو بہت ہلکا جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ استغفار سے ہمیں کیا ملے گا. میں سب کو یہ کہتے ہیں آپ استغفار کرنے لگیں، آپ کو سب ملے گا. جو نہیں بھی سوچا ہے وہ بھی ملے گا، اور جو سوچتے ہیں اس سے بڑھ کر ملے گا. کیونکہ میری اپنی لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے استغفار موت سے واپس لے کر آ گیا، ورنہ میں تو زندگی ہار چکی تھی. تو کہتی ہیں کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے استغفار کی برکت سے ہے، اور میں نے دن اور رات استغفار کیا، اور میں ابھی بھی کثرت سے استغفار کرتی ہوں اپنے گھر میں، اپنی جاب کی پلیس پر، ٹریولنگ میں. تو کہتی ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، اور سب کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی استغفار کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، اور ہمیں بھی وہ خوشیاں، عزت، صحت، سلامتی عطا فرمائے جو ہم چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک ہی تو لفظ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ. کثرت سے پڑھیں، صبح شام پڑھیں، دن رات پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، گھر کے کام کاج کے ساتھ پڑھیں، آفس میں پڑھیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی مٹتی رہے، ہمارے گناہ دھلتے رہیں، اللہ ہم سے راضی ہوتا رہے، رزق میں برکت ہو. استغفار کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. رزق و مال خود چل کر استغفار کرنے والے کے پاس آتا ہے. تو ہمارا رزق و مال بڑھے، ہماری اولاد فرما بردار ہو، ہمارے معاملات آسان ہو، زندگی بہتر ہو، قرضوں سے نجات ملے، خوشیاں ملیں، سلامتی ملے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب ملے. اللہ کا قرب ملنا ہی حقیقی معنوں میں کامیابی ہے. استغفار کریں، کثرت سے کریں. ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی راہیں کھول دیں، ایسے ہی ہم سب کے لیے بھی جو ہے ذریعہ وسیلہ اسباب بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خصوصی استغفار کرنے والا، درود پڑھنے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.